بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th مہد آج ہم آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ یا ایھا اے النبی نبی، انا یقیناً ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہے تمہیں، شاہداً گواہی دینے والا، و مبشراً اور خوشخبری سنانے والا، و نذیراً اور ڈرانے والا، و داعیاً اور بلانے والا، اللہ اللہ کی طرف، باذنہ اس کے حکم سے، و سراجاً چراغ، منیراً روشن۔ یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً اللہ باذنہ و سراجاً منیراً۔ اے نبی، ہم نے یقیناً تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ ان دونوں آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 عظیم القاب کا بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کے لقب سے پکارا گیا۔ شاہد کا لغوی معنی گواہی دینے والا ہے۔ مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کی درج ذیل صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت کے گواہ ہیں، یعنی کہ سچی بات کہنے والے ہیں ہمیشہ، اور سچ بات کی گواہی دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات و صفات کے گواہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ حق کیا اور یوں شاہد قرار پائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ، عالم غیب سے تعلق رکھنے والی تمام مخلوق کے وجود کے بھی گواہ ہیں، کیونکہ ان سب کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے تبلیغی مشن سے بذریعہ وحی باخبر رہے، کہ جو نبی آیا انہوں نے اپنے امتوں کو کیا کیا حکم دیا، اس سب کی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی، ان سب کے آپ گواہ ہوں گے۔ آگے دوسرا وہ ہے مبشراً۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دوسرا لقب ہے۔ آپ جو یہاں پر اور قرآن کی دیگر آیات میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کو اچھی جزا اور جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور ایسی بدکار اور خطا کار لوگوں کو توبہ کرنے پر اللہ کی بخشش کی بشارت دینے والے ہیں، کہ کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یعنی کہ معافی کا طریقہ بتلانا، اور پھر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے، بخش دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مبشر، یعنی یہ مبشر خوشخبری سنانے والے۔ تیسرا لقب آپ کو نذیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقب سے بھی اکثر مقامات پر پکارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں داخل ہے کہ انسانوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے انجام بد سے آگاہ کرو، اور کفار و منافقین کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجا، یعنی ڈرانے والا، اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرا کر آپ کہاں، یعنی کہ انہیں جنت کے راستے کی طرف لائیں۔ چوتھا آپ کا لقب ہے داعی اللہ۔ داعی اللہ کا مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں۔ ویسے تو ہر نبی اور رسول اپنی امت کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامل اور عالمگیر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر داعی اللہ کا لقب ملا، کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، تو جو بھی یعنی کہ اب بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بلایا جائے گا، اس لیے آپ کو یہ لقب ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں لقب ہے سراج منیر۔ سراج منیر کا مطلب ہے روشن چراغ یا روشن آفتاب۔ جس طرح چراغ مکان کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے دلوں سے کفر و شرک کی تاریکی کو نکال دیا اور ان کے دل منور کر دیے۔ یا جس طرح سورج آسمان میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام پر مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسی مناسبت سے آپ کو سراج منیر کہا گیا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 10 ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنوا ایمان لائے ہو، آمینو ایمان لاؤ، یعنی کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے، انہیں پکارا جا رہا ہے ایمان والو، ایمان لے کے آؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر، والکتاب اور اس کی کتاب پر، الذی جو نزلہ نازل کی ہے اس نے، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب اور اس کتاب پر بھی، الذی جو انزلہ نازل کی ہے من قبل اس سے پہلے،
ومن اور جس نے یکفر انکار کیا باللہ اللہ کا، و ملائکتہ اس کے فرشتوں کا، و کتبہ اس کی کتابوں کا، و رسولہ اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد ضل تو یقیناً بھٹک کر نکل گیا، ضلالاً گمراہی میں، بعیداً دور۔ محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتار چکا ہے، جس نے اللہ کا اور اس کے آخرت کے اور جس نے اللہ کا اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کیا، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ اس کی تشریح دیکھیں۔ یہاں پہ ایمان کی 5 بنیادی باتوں کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مومن ہو گئے ہیں۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، سچے مسلمان بن جاؤ۔ سچے مسلمان بننے کے لیے 5 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور ایک ہونے پر کامل ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر پختہ یقین رکھو کہ وہ اپنی ذات میں یکتا اور لسانی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کے پیدا ہونے سے، دنیا کو بنانے سے پہلے بھی اللہ تھا، اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات رہے گی، اس بات پر یقین رکھو، ایمان لے کے آؤ۔ اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ وہ بیٹا ہے، یعنی کہ اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا ہے، وہ اکیلا ہی ہے، وہ سب کا خالق، مالک، کارساز، رازق، قادر مطلق اور علیم و قدیر اسی کی ذات ہے۔ دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، وہ اللہ کے احکام پر چلاتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ان میں گناہ یا نافرمانی کرنے کا مادہ ہی نہیں ہوتا، جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اس بات سے منع کیا گیا کہ فرشتے اللہ کی ایک نوری مخلوق ہے، جیسے انسان اور جنات ہے، اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ بالکل پاک ہے۔ تیسری چیز ہے کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر وحی کے ذریعے کتابیں بھیجتا رہا ہے۔ مثلاً زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، ان کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے ان کی کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو پڑھا جائے گا۔ جو سب سے آخری کتاب ہے قرآن مجید، اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اسی پہ کیا کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا۔ جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا اور نہ ہی وہ مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ جو ہیں وہ اپنے اپنے نبیوں کو، وہ اپنی اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی اور ہماری کتاب کو نہیں مانتے، اس لیے وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ صحیح مسلمان وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے آخری، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانے، توریت، زبور، انجیل کو بھی، اور تمام انبیاء کرام پر ایمان لے کے آئے، یہی سچا مسلمان ہے۔ چوتھی چیز ہے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسول اور نبی بھیجتا رہا، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار جو ہے انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ان سب نے اللہ تعالیٰ کا پیغام مکمل طور پر اس کے بندوں تک پہنچایا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی فرض ہے، جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پانچویں چیز ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ یہ زندگی عارضی ہے، موت کے بعد جو زندگی ہوگی وہ دائمی ہوگی، ہمیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب اور کتاب پیش کرنا ہے، اور نافرمانوں کے لیے سزا یعنی جہنم ہے۔ جو ان سب باتوں کا انکار کرے گا وہ کیا ہے، کھلی گمراہی میں پڑ گیا، اور اس کے لیے کیا ہے، آخرت میں عذاب ہی ہیں۔ طالبات یہ 10 آیات تھیں جو آپ یعنی کہ 9th کے سلیبس میں شامل ہیں۔ ان تمام 10 آیات کا جو ہے آپ نے ترجمہ اور تشریح اچھی طریقے سے یاد کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔